السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اسٹارٹ کرتے ہیں عشق میرا جنون بائی سلمیٰ خان، قسط نمبر 26۔ زاویار کے لوگ اسے حویلی تک چھوڑ کے گئے تھے۔ حاتم علوی نے جب اپنی حویلی کے باہر اس کے آدمیوں کو دیکھا تو پریشانی سے باہر آئے تھے، مگر ان کے ساتھ داؤد بھی آ رہا تھا۔ ارے بیٹا تم، یہ ذوالفقار کہاں ہے؟ میں نے تو اسے تمہارے ساتھ بھیجا تھا نا، وہ پریشان ہو کر کہہ رہے تھے، اور داؤد نے منہ بنایا، پتہ نہیں انکل کہاں چلا گیا، مجھے وہاں کھیتوں پر چھوڑ کر خود چلا گیا۔ وہاں پر تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو پھر ان لوگوں نے سیدھا مجھے سردار کے سامنے پیش کر دیا، وہ بھی گود میں اٹھا کر۔ آپ خود بتائیں یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ ارے بھائی بندہ ہوں، خود چل لیتا، ٹانگیں نہیں دیکھی تھی کیا انہوں نے؟ مگر بچوں کی طرح اٹھا کے لے کے گئے ہیں۔ وہ تو شکر ہے منہ میں انہوں نے فیڈر نہیں ڈال دیا، ورنہ جس طریقے کی نظریں تھیں نا ان کی، وہ یہ کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹتے۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا اور حاتم علوی بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے۔ اچھا چھوڑو ان کو، تم اندر آؤ اور میں دیکھتا ہوں یہ ذوالفقار کہاں ہے۔ مزید ان کے لیے یہاں کھڑے ہونا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو اندر آنے کا کہہ کر خود اب ملازموں کو بلانے لگے تاکہ ذوالفقار کا پوچھ لیں۔ سائیں، وہ چھوٹے سائیں تو گاڑی نکال کر چلے گئے۔ کہاں چلا گیا؟ بتا کے نہیں گیا؟ نہیں سائیں، ہم نے پوچھا تھا تو جلدی میں تھے اس لیے نہیں بتایا۔ ملازم نظریں جھکا کر اپنا سارا معاملہ ان کے گوش گزار کر کے اب وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ نکما کہاں گیا؟ حاتم علوی بس سوچتے ہی رہ گئے تھے۔ دوسرا سین۔ اچھا میں جلدی پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ٹائپنگ مسٹیک اگنور، یہ تو پرماننٹ ہے ٹائپنگ مسٹیک۔ اوکے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کو کچھ پڑھائی کے لیے کتابیں چاہیے تھیں، اس لیے لینے کے لیے وہ مارکیٹ آئی تھی۔ ملازموں کو اس نے گاڑی میں ہی رہنے کا کہا تھا اور خود اندر آ گئی تھی۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی۔ وہ جھٹکے سے مڑی تو سامنے ذوالفقار حاتم علوی کھڑا تھا، مگر وہ اسے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ ذوالفقار بھی سمجھ گیا تھا کہ روبی اس کو نہیں پہچان رہی، تو اس نے اپنا تعارف کروایا، میں ذوالفقار حاتم علوی ہوں، حاتم علوی کا بیٹا۔ اور یکدم روبی کی آنکھوں میں خوف اترنے لگا تھا۔ ذوالفقار حیران تھا کہ وہ اتنا خوفزدہ کیوں ہو گئی ہے۔ آپ کیوں یہاں پہ آئے ہیں؟ کیا کام ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے کچھ مت کیجیے گا، پلیز کچھ مت کیجیے گا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ ذوالفقار اس کے ڈرنے کی وجہ نہیں جان پا رہا تھا۔ دیکھیں میں کچھ بھی نہیں کر رہا، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ مجھے یہ بتائیں آپ اتنی خوفزدہ کیوں ہیں مجھ سے؟ وہ اتنے نرم لہجے میں کہہ رہا تھا کہ ایک پل کے لیے تو روبی بھی حیران رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی حاتم علوی کی حویلی تو جانا تو دور کی بات وہاں کے لوگوں سے بھی نہیں ملی تھی، مگر جیسے ماہی کا رویہ اس کے ساتھ تھا اور جتنی وہ دل کی اچھی تھی، اسے احساس ہو گیا تھا کہ ذوالفقار بھی ایسا ہی ہے۔ مگر اس کی ماں نے تو بچپن ہی سے ان کے دلوں میں انہیں کچھ اور ہی بتایا تھا۔ ان کے ذہن میں تو بچپن والی باتیں بیٹھ گئی تھیں۔ دیکھیں ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے اس نرم لہجے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ذوالفقار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا جب روبی خود بول پڑی، ماہی بھابھی نے تو حویلی میں آ کر سب کو آئینہ ہی دکھا دیا۔ کیا ماہی بھابھی ایسی ہی ہیں؟ بہادر، کسی سے نہ ڈرنے والی اور دل کی صاف۔ اتنا تو روبی بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ بات کرنے میں ہچکچا رہا ہے، تو اس نے خود ہی بات شروع کی۔ جانے کیوں مگر اسے یہ حویلی والے لوگ اچھے لگنے لگ گئے تھے۔ صحیح کہتے ہیں، دل کو کبھی کوئی ایک سیکنڈ میں بھی اچھا لگ جاتا ہے اور کبھی کوئی سالوں میں بھی نہیں لگتا۔
بہادر تو وہ ہے، تھوڑی پاگل سی ہے، لیکن غلط بات اس سے برداشت نہیں ہوتی، سامنے والے کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ بھائی میں نے تو زاویار سے کہا تھا تم اپنے گھر خود بلا لے کے جا رہے ہو، خبردار اسے واپس کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ ڈیلیوری لینے کے بعد پارسل واپس نہیں لیتے۔ وہ یہ کہہ کر ہنس رہا تھا اور روبی پہلی بار کسی کی مسکراہٹ میں گم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک دو بار اپنے ملازماؤں سے ذوالفقار کا ذکر سنا تھا۔ ذوالفقار انصاف کی وجہ سے شاخ گاؤں میں بھی بہت مشہور تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، مگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتے ہوئے وہ ہرگز برداشت نہیں کرتا تھا، اور اس کی حویلی میں ملازمائیں اس کی تعریف کیا کرتی تھیں، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ دل کا ہی نہیں چہرے کا بھی بہت اچھا ہے۔ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی باتوں کو نظر انداز کیجیے گا۔ ویسے تو وہ بہادر ہے، مگر وہ اگر کبھی کمزور پڑ جائے تو آپ اس کا ساتھ دیجیے گا۔ وہ دل کی بری نہیں ہے، مگر وقت نے سب کو ایسا کر دیا ہے۔ وہ کبھی تو بڑی باتوں پر بھی نہیں روتی اور کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتی ہے۔ امید ہے آپ اس کا ساتھ دیں گی۔ وہ بہت نرم اور محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا وہ بہت بہادر ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ ان کو میری ضرورت کبھی نہیں پڑے گی، اور اگر کبھی انہیں میری ضرورت پڑی تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ اس نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ ذوالفقار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ویسے آپ مجھ سے ڈر کیوں رہی تھیں؟ مانا کہ میں دکھنے میں کوئی ولن لگتا ہوں، لیکن کوئی ڈراونا ولن تھوڑی لگتا ہوں، ایک ہینڈسم ولن ہوں، لیکن آپ مجھ سے اس طریقے سے ڈر رہی تھیں، میں تو پریشان ہی ہو گیا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا اور روبی کے چہرے پر شرمندگی کے بادل آ رہے تھے۔ وہ بچپن ہی سے میں نے تھوڑا کچھ سنا۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، آخر وہ کیا بتاتی کہ اس کی ماں نے بچپن سے ہی ان کے دلوں میں کیا باتیں ڈالی تھیں، مگر ذوالفقار اس کی آدھی بات کو بھی سمجھ گیا تھا، اور پھر ذوالفقار نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ ربیشہ کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ماہی اتنی مضبوط کیوں ہے۔ ہم دونوں بھائی بہنوں نے بہت ساری تکلیفیں دیکھی ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں زاویار اور میں دشمن ہیں، مگر میرا اللہ جانتا ہے میں نے کبھی اس کو دشمن نہیں سمجھا۔ ہاں، لوگوں کے سامنے ضرور میں اس کو دشمن کہتا ہوں یا میں اسی طریقے سے بات کرتا ہوں، مگر لوگوں کو لگے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ مگر میں اچھے سے جانتا ہوں کہ اگر مجھ پر کوئی مصیبت آئی تو میری مدد کرنے والا پہلا شخص سید زاویار عزیز شاہ ہوگا، اور اگر زاویار پر کوئی مصیبت آئی تو اس کی مدد کرنے والا پہلا شخص ذوالفقار حاتم علوی ہوگا۔ اس کا اتنا پختہ لہجہ دیکھ کر روبی تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ آخر بچپن سے ان کے دلوں میں اس کی ماں نے ایسا زہر بھر رکھا تھا، مگر جیسے اسے بتایا گیا تھا ان لوگوں میں ویسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ چلیں اب میں چلتی ہوں۔ وہ اب کافی دیر سے اس سے بات کر رہی تھی، اور ان باتوں کے دوران وہ کافی حد تک تو ان لوگوں کو سمجھ چکی تھی۔ اب وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ جب جا رہی تھی تو ذوالفقار کا دل بے چین ہونے لگا۔ امید ہے آپ اب ہمیں غلط نہیں سمجھیں گی۔ اس کی آنکھوں کی سچائی روبی سمجھ گئی تھی۔ آپ لوگ غلط نہیں ہیں، غلط وہ لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو غلط کہتے ہیں۔ وہ مزید وہاں پہ نہیں رکی بلکہ وہاں سے جانے لگی، مگر روبی کا دل بھی بے چین تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں بے چین ہے، مگر اس کا دل بھی بے چین ہو رہا تھا۔ ذوالفقار سمجھ گیا تھا کہ اس کے دل میں بہت ساری برائیاں بھری گئی ہیں ان لوگوں کے لیے۔ آج اسے اس کی دل کی بات کرنا صحیح نہیں لگا، اس لیے ذوالفقار نے اس کے دل میں جو غلط فہمیاں ہیں اسے ختم کیا۔ میں صحیح سے پڑھتی ہوں۔ ذوالفقار نے اس کے دل میں جو غلط فہمیاں ڈالی گئی تھیں وہ ختم کی۔ اب وہ سوچ چکا تھا کہ بہت جلد وہ
اپنی دل کی بات اسے بتا دے گا، کیونکہ اگر زاویار اور ماہی کا ایک ہونا ممکن تھا، بلکہ ممکن ہو چکا تھا، تو ذوالفقار اور ربائشہ کا بھی ایک ہونا ممکن تھا، اور وہ اسے اپنا بنا کر ہی رہے گا، یہ وہ سوچ چکا تھا۔ اسے ہاسپٹل سے گھر آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں وہ مکمل طور پر تو ٹھیک نہیں ہوئی تھی، مگر وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی۔ ابان بس اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور آج جمعے کا دن تھا، اور انہوں نے یہی دن چنا تھا نکاح کرنے کا۔ وہ شادی کر رہے تھے، یعنی ان کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا آج۔ ابان نے کوشش کی تھی کہ وہ دانین کے ماں باپ کو بھی یہاں لا سکے، تاکہ اس کے بھی اس اہم دن میں اس کے ماں باپ بھی شامل ہوں۔ کچھ دن پہلے ابان گاؤں گیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتی ہے جس گاؤں سے وہ نفرت کرتا ہے، مگر اسے نفرت گاؤں میں بنی حویلی والوں سے تھی، گاؤں والوں سے نہیں تھی۔ جب وہ دانین کے گھر گیا تو پہلے تو اس کے ماں باپ پریشان ہو گئے، اور پھر ابان نے جب ساری بات سمجھائی مقبول صادق تو دانین کی حالت مقبول صادق کی تو حالت دانین کا سن کر ہی خراب ہو گئی تھی، مگر ابان نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کا جان سے بڑھ کر خیال رکھے گا۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو گئے تھے، مگر سامنے بیٹھے اس شخص کی آنکھوں میں وہ اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ محبت دیکھ سکتے تھے۔ ابان نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ اس کی پڑھائی مکمل ضرور کروائے گا، یہاں تک کہ ابان نے سب کچھ حقیقت بتا دی تھی، سوائے اس بات کو چھوڑ کر کہ وہ اس گاؤں کے سردار کا بیٹا ہے۔ لیکن مقبول صادق کی یادداشت اتنی بھی کمزور نہیں تھی کہ وہ پہچان نہ پاتا اسے۔ جب اس نے پوچھا کہ کیا تم عزیز سائیں کے بیٹے ہو تو اس کے چہرے کے نرم تاثر یکدم بدلے، مگر سامنے بیٹھے وہ دونوں وجود اس کے لیے قابل احترام تھے، اس کی محبت کے والدین تھے، وہ بھلا ان سے سخت لہجے میں کیسے بات کر سکتا تھا؟ اس نے نرمی سے اسبات میں سر ہلایا۔ جب انہیں یقین ہوا کہ وہ انہی کا ہی بیٹا ہے تو انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ آگے کے واقعات سے وہ بھی روشنا تھے، اور وہ ہرگز کوئی ایسا سوال کر کے اسے اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابان نے جب انہیں کہا کہ ان کے نکاح والے دن وہ آدم کو بھیج دے گا اور وہ لوگ شہر آ جائیں تو پہلے تو وہ دونوں خاموش رہے، پھر ان دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ سائیں، ہم نے بہت مشکل سے اسے شہر بھیجا ہے، اس بات سے بڑی ٹھکرائن ابھی لا علم ہیں، جب انہیں اس بات کا علم ہوگا تو وہ ضرور کچھ غلط کریں گی۔ سائیں، ہم غریب سے لوگ ہیں، ہم سرداروں کی دشمنی موڑ نہیں لے سکتے۔ میں جانتی ہوں آپ اور چھوٹے سائیں سب اچھے ہیں، مگر بڑی ٹھکرائن کو آپ بھی جانتے ہیں، اور میں ہرگز نہیں چاہتی کہ میری بچی پر کوئی بھی مصیبت آئے۔ جی یہی بہتر ہے سائیں، ہم اجازت آپ کو دیتے ہیں، آپ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں، کیونکہ ہمیں آپ پر یقین ہے کہ آپ اپنی جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھیں گے۔ کیونکہ آپ کے رگوں میں بھی روزینہ ٹھکرائن کا خون بستا ہے، اور ان کے رگوں میں ہمیشہ وفا کا خون تھا، وہ پورے گاؤں نے دیکھا تھا، تو ہم کیسے آپ کو منع کر سکتے ہیں؟ مقبول صادق نے بہت عزت اور احترام سے روزینہ شاہ کا ذکر کیا تھا۔ روزینہ شاہ کے ذکر پر ابان کا دل کٹنے کو آ گیا تھا، بہت مشکل سے اس نے خود پر ضبط کیا تھا۔ ابھی وہ لوگ مزید کوئی بات کرتے کہ غزل بھی وہاں پر داخل ہو گئی۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور پریشان ہو کر کلثوم کو دیکھنے لگی۔ کلثوم نے جب ساری بات اسے بتائی تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ بیٹھا شخص دانین کا مقدر تھا، یعنی سائیں آپ میرے بہنوئی ہیں؟ غزل خوش ہو کر ابان سے مخاطب تھی۔ سائیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے اور دانین کا بھی کوئی بھائی نہیں ہے، ہم دونوں بچپن کی سہیلیاں ہیں، ہم دونوں نے سوچا تھا کہ میرا جو شوہر ہوگا وہ دانین کا بھائی بنے گا اور جو اس کا شوہر وہ میرا بھائی، تو اس حساب سے تو سائیں آپ میرے بھائی ہوئے۔ وہ خوش ہو کر کہہ رہی تھی، ہاں چھوٹی میں تمہارا بھائی ہوں۔ ابان نے احترام سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلیں پھر
امی ابو آپ لوگ تو نہیں آ سکتے تو پھر غزل کو آنے دیجیے گا۔ ابان نے دانین کے والدین کو اپنے والدین کا درجہ دیا تھا، اس لیے وہ ان کو بھی یہی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، اور کلثوم بیگم نے یہی کہا کہ وہ رقیہ سے پوچھ کر غزل کو وہاں پر بھیج دیں گے۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ رقیہ منع تو نہیں کرے گی، مگر پھر بھی بیٹی تو ان کی تھی نا، اجازت تو لینی تھی۔ جب وہ گاؤں سے واپس آیا تو یہ بات ابان نے آدم اور روز کو بتائی تھی۔ وہ دانین کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے یہ بات دانین سے چھپی ہوئی تھی، اور آج بالآخر وہ دن آ گیا تھا۔ اللہ کیا ہے، موبائل ہینگ ہو گئی تھی۔ بالآخر وہ دن آ گیا تھا۔ اس گاؤں سے ایک گاڑی نکلی تھی جس گاڑی میں آدم، روز اور غزل شامل تھے، اور اسی گاؤں سے ایک اور گاڑی نکلی تھی جس گاڑی میں زاویار، ماہی اور روبی شامل تھے۔ آخر ابان کی زندگی کا اتنا بڑا دن ہو، اور جن لوگوں نے ہر پل اس کا ساتھ دیا تھا وہ ان کو کیوں نہیں بلاتا؟ زاویار نے اپنے اور ماہی کی شادی کا اسے بتا چکا تھا۔ وہ بہت خوش بھی ہوا تھا جب اسے ابان نے اپنا بتایا تو پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، پھر بے یقینی سے پہلے موبائل کو دیکھا، پھر بولا، کہیں بھائی آپ نشہ تو نہیں کرنا شروع ہو گئے؟ مطلب آپ شادی کر رہے ہیں یار، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جو انسان شادی سے اتنا بھاگتا تھا وہ شادی کر رہا ہے، اور وہ بھی آپ اتنی خوشی سے ہمیں بتا رہے ہیں، یعنی لڑکی آپ کی پسند کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں وہ لڑکی کون ہے، کہاں ملی، اور شادی اتنی جلدی، مطلب کیسے بھائی؟ مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہا۔ وہ آج سچ میں بہت خوش تھا۔ اس نے روبی کو بھی کمرے میں بلایا تھا، اور اب موبائل کا اسپیکر کھول دیا گیا تھا۔ ماہی تو ویسے بھی اس کمرے میں موجود تھی۔ وہ تینوں وجود ابان کو سن رہے تھے۔ بھائی میں بہت خوش ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے بھائی، آپ نے ہمیں کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ مجھے نہیں پتا بھائی میں کس کے ساتھ آؤں گی یا مجھے کون لے کر آئے گا، لیکن میں آپ کی شادی میں ضرور آؤں گی۔ میں اسی دن کا تو بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، نمازوں میں دعائیں مانگتی تھی آپ کی شادی کی، اور اب جب میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو میں اپنی قبولیت دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آؤں گی؟ روبی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر شہر پہنچ جائے۔ اکیلی نہیں جاؤ گی، میں بھی چلوں گا بھائی، ہم سب آئیں گے۔ آخر بھابھی کو بھی تو پتہ چلے کہ آپ کوئی لوارث تو نہیں ہے، پیچھے ایک پورا خاندان ہے آپ کا، آپ سید خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور عزیز شاہ کی اولاد ہیں، آپ اس گاؤں پر راج کرتے ہیں۔ ہاں وہ دوسری بات ہے، آتے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر تو آج بھی راج کرتے ہیں۔ وہ ایک فقریہ لہجے میں کہہ رہا تھا، ارے سنو سب کے چکر میں کہیں پورے گاؤں والوں کو مت لے کے آ جانا، صرف تم لوگ آنا۔ بھائی میں بھی ہوں۔ جب دعوت کی باری آ رہی تھی تو ماہی کو لگا کہ شاید اسے دعوت نہیں دی گئی، تو اس نے خود ہی دعوت مانگ لی۔ بھائی کیا میں نہیں آ سکتی آپ کی شادی میں؟ اس کی آواز بالکل بچوں جیسی لگ رہی تھی۔ جب سے فون چل رہا تھا ماہی سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا، اور ماہی کو تو دھوم دھڑاکہ شادی پر ان چیزوں کا تو ارے یار کیا پڑھ رہی ہوں میں، میری زبان اٹک رہی ہے آج، اچھا ٹھیک ہے کہاں کیا۔ اور ماہی کو تو دھوم دھڑاکہ شادی یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہی پسند تھیں، اور جب اسے لگا کہ اسے نہیں بلایا جا رہا تو یہ دونوں بھی شامل اس لیے جانے کا، اور یہ دونوں بھی شاید اسے لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو بیچاری نے گھبرا کر
خود ہی ابان سے اجازت طلب کی۔ ابان اس کی معصومیت پر ہنسا۔ ارے میری گڑیا، تم کیوں نہیں آؤ گی؟ تم تو ضرور آؤ گی، اب تو تم سے 2 رشتے ہو چکے ہیں، پہلے میری بہن تھی اور اب میری بھابھی بن چکی ہو، تو تمہارا تو زیادہ حق ہے۔ ابان ماہی کو جانتا تھا، آخر وہ وہی تو تھی جب شگفتہ نے مرتے وقت اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا، اپنی ماں کا اور جو اس دنیا میں آنے والی ہے اس کا بھی۔ ماہی جب اسکول جاتی تھی تو ابان اس سے ملنے کے لیے اکثر اسکول آتا تھا۔ وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اس کے لیے چیزیں لاتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کبھی حاتم علوی کے نظر میں آئے۔ وہ یہاں اس گاؤں میں کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا سوائے زاویار روبی کو چھوڑ کر، اور نہ ہی وہ اس گاؤں میں کسی سے تعلق رکھنا چاہتا تھا سوائے زاویار روبی کو چھوڑ کر، اور نہ ہی وہ اس گاؤں میں اٹک اس لیے رہی ہوں کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا صحیح، ٹھیک ہے، میں آلموسٹ اندھی ہو چکی ہوں تو میں اس لیے اٹک رہی ہوں۔ لکھا میں نے اپنا ہی ہے لیکن اٹک پھر بھی رہی ہوں۔ اچھا، لکھا لیپ ٹاپ میں ہوں اور لکھتی ہوں، اور ریڈ میں موبائل میں کرتی ہوں، تو لیپ ٹاپ میں پھر بھی بڑا، اور اس میں تو سبحان اللہ سمجھ ہی نہیں آ رہا صحیح سے۔ اچھا، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور نہ ہی وہ اس گاؤں میں کسی سے تعلق رکھنا چاہتا تھا سوائے ماہی کو چھوڑ کر۔ وہ جانتا تھا کہ ذوالفقار نے بھی اس سے ملنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ وہ پرانے زخموں کو تازہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس سے نہ ملنا ہی بہتر سمجھا۔ زاویار نے جب ماہی کو اتنا پیار سے ابان سے بات کرتے ہوئے دیکھا، پہلے تو وہ حیران رہ گیا، کیا ابان بھائی ماہی کو جانتے ہیں؟ مگر کچھ ہی پل بعد ابان نے اس کی ساری الجھن ختم کر دی، اسے یہ بتا کر کہ وہ ماہی کو پہلے سے ہی جانتا ہے اور اب ان تینوں کو بھی اس کے اس اہم دن میں شامل ہونا تھا۔ تینوں بہت خوش تھے، مگر یہ خوشی کب تک رہنے والی تھی وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ دوسرا سین، دانی نے صبح ہی اپنے اماں ابا سے بات کی تھی، انہوں نے اسے اجازت دے دی تھی اور وہ دونوں خوش بھی بے انتہا تھے۔ وہ بہت روئی تھی، آخر اس کے اتنے بڑے دن میں اس کے ماں باپ شامل نہیں تھے، مگر مقبول، صادق اور کلثوم نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ ضرور تمہارے پاس آئیں گے، مگر ابھی تم ابان بیٹے سے شادی کر لو، اس کی آنکھوں میں ہم نے تمہارے لیے سچی محبت دیکھی ہے، ہم نے ان کی آنکھوں میں وہ فکر دیکھی ہے جو ہم تمہارے لیے کرتے ہیں، وہ ہمیشہ تمہیں خوش رکھے گا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر ان کی باتیں سوچ رہی تھی، خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ بس اپنے گزرے ہوئے لمحوں کو ہی سوچ رہی تھی، اس کا خواب گاؤں سے شہر آنا، شہر میں ابان سے ملاقات ہونا اور پھر اس کا اغوا ہو جانا، اور پھر ابان کی حقیقت اس کے سامنے آنا، پھر اس کا ابان سے ڈرنا، نفرت کرنا، اور پھر نفرت محبت میں بدل جانا۔ محبت؟ کیا دانین کو ابان سے محبت تھی؟ وہ ان جذبات سے ناواقف تھی، وہ دل کا برا نہیں تھا، یہ بات تو وہ جانتی تھی، مگر کیا اس سے محبت ہو گئی تھی؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب بہت جلد وقت دینے والا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آدم اور روز غزل کو لے کر ابان مینشن میں آ چکے تھے۔ غزل تو ہکا بکا اس گھر کو دیکھ کر ہو گئی تھی، وہ گھر نہیں ایک محل تھا، بے ساختہ اس نے ماشاءاللہ کہا تھا اور دانی کے نصیب پر رشک کر رہی تھی۔ وہ اس کی دوست نہیں بلکہ بہنوں سے بھی بڑھ کر تھی، اور اس کی بہن کے نصیب میں یہ ساری خوشیاں ہوں وہ یہی دعا کر رہی تھی۔ روز جب اسے دانین کے پاس لے کے گئی، پہلے تو وہ دونوں گلے لگ کر خوب رونے لگیں۔ جب روز نے اسے یہ بات کہی کہ دانین کا میک اپ خراب ہو جائے گا تو دانین کو تو نہیں بلکہ غزل کو اس کی فکر ہو گئی۔ جھلی، زیادہ رونا نہیں ہے، تیرا میک اپ پورا خراب ہو جائے گا، اور جس طریقے سے تو تیار ہو کر کھڑی ہوئی ہے نا، یہ سوچ کتنا مہنگا ہوگا۔ تو ابھی سے ہی ابان بھائی کی جیب خالی کر رہی ہے،
وہ اس کو ڈانٹتے ہوئے چپ کروا رہی تھی۔ ان کی نہیں ہوتی جیب خالی۔ تو جانتی ہے جب پہلی بار میں یہاں پر آئی تھی نا تو لاکھوں کا نقصان کیا تھا میں نے ان کی قیمتی چیزیں توڑ کر۔ ہاں تو ہے ہی جھلی۔ وہ اس کے گال چومتے ہوئے مزید باتوں میں لگ گئی تھی۔ ابان نے غزل کے لیے بھی بہت خوبصورت سا جوڑا بنوایا تھا۔ وہ جوڑا پہن کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لائٹ گرین کلر کا فراک جو گھٹنوں سے نیچے تک آتا تھا، بال کیچر میں قید تھے مگر بالوں کی کچھ لٹیں باہر نکلی ہوئی تھیں جس میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ روز نے بھی اسکائی بلو کلر کی بہت خوبصورت سی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو زگ زیگ کر کے آگے کی طرف کیا ہوا تھا، آنکھوں میں شمری میک اپ کیا ہوا تھا جس سے اس کی آنکھیں بڑی اور خوبصورت لگ رہی تھیں۔ آدم نے وائٹ کلر پہ شلوار قمیض پر کوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ ڈیشنگ لگ رہا تھا، اور اتنے میں وہاں پر زاویار، ماہی اور روبی بھی آ چکے تھے۔ زاویار نے شلوار قمیض پر پشاوری چپل، کندھے پر شال لٹکائے وہ مرد اور وجیح لگ رہا تھا، اور اگر اس کی بیوی کی بات کی جائے تو اس نے بلیک کلر کا شرارہ پہنا ہوا تھا، بالوں کو اسٹائل سے اوپر باندھے ہوئے تھے اور سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیا ہوا تھا، اور وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ آخر وہ سید زاویار کی بیوی تھی، دوپٹہ تو اس کے سر پر ہونا ہی تھا۔ اور روبی بھی آج کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پرپل کلر کا فراک جس پر آنکھوں میں کاجل لگائے ہلکا سا میک اپ کیے وہ ایک حسین پری ہی لگ رہی تھی۔ اور اب بات کی جائے دولہے صاحب کی تو بلیک کلر کی شیروانی جس پر بلیک ہی کلر کا کوٹ، ہاتھ میں برینڈڈ واچ، بالوں کو جیل سے اوپر جمائے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نیچے آیا تو سب سے ملنے لگا۔ روبی کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اپنے بھائی کو اتنا خوش دیکھ کر، اور سب کے دلوں سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا تھا، کیونکہ اتنے عرصے بعد، یا پھر یہ کہا جائے کہ پہلی بار ابان کے چہرے پر جو مسکراہٹ ان لوگوں نے دیکھی تھی وہ کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ دانین چاہتی تھی کہ نکاح سادگی سے ہو مگر ابان اس دن کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ قریبی لوگوں کو ہی شادی میں شامل کیا تھا مگر پھر بھی اس شادی کو بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ نیچے سب لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اب وہاں کا منظر کچھ یوں تھا کہ سامنے مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ مرد حضرات میں آدم اور زاویار ہی تھا۔ ماہی، روبی اوپر دانین کو دیکھنے کے لیے چلی گئی تھیں، اور نظر جب دانین پر پڑی تو وہ دونوں حیران رہ گئیں کیونکہ وہ سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دونوں یہ تو جانتی تھیں کہ اگر وہ لڑکی ابان کے دل پر راج کرتی ہے تو کوئی عام تو نہیں ہوگی، لیکن وہ بہت خاص تھی، اور شادی کے جوڑے میں تو وہ سچ میں کوئی پری ہی لگ رہی تھی، آسمان سے اتری ہوئی تھی۔ ان دونوں کے منہ سے ماشاءاللہ ان دونوں کا منہ ماشاءاللہ کہتے ہوئے نہیں تھک رہا تھا۔ جب روز اوپر آئی اور ان لوگوں کو بتانے لگی کہ اب نکاح کی تقریب شروع ہونے والی ہے تو دانین کو نیچے لے کے آ جاؤ، اب غزل، ماہی اور روبی اور روز اسے نیچے لا رہی تھیں۔ دانین کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ ارے بھابھی جی مت گھبرائیں، اب تو آپ میری بھابھی بھی ہیں اور میری جٹھانی بھی۔ دیکھیں دیورانی اور جٹھانیاں بہت لڑتی ہیں مگر ہم پہلی دیورانی اور جٹھانیاں ہوں گی جو ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ساس کا جینا حرام کر کے رکھیں گی۔ اور اس کی اس بات پر تو روبی بھی کافی ہنس رہی تھی۔ پتہ ہے ہماری جو ساس ہے نا بالکل سیدھی نہیں ہے، لیکن ہم دونوں سیدھا کر کے رکھ دیں گی ان کو، وہ آنکھ دباتے ہوئے مزے سے بتا رہی تھی۔ دانین کے چہرے پر ماہی نے گھونگھٹ کر دیا تھا، اب وہ اسے نیچے لا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکا سا دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح
کر دیا گیا تھا جس پر بہت بڑے الفاظ میں ابان کی دلہن لکھا تھا۔ اس گھونگھٹ سے اس کا چہرہ واضح طور پر نہیں ڈھکا تھا، مطلب اس کا چہرہ دیکھا جا سکتا تھا کیونکہ وہ جھالی نما دوپٹہ تھا۔ اس کی نظریں بس سیڑھیوں پر ہی مرکوز تھیں جہاں سے وہ لوگ آنے والے تھے۔ سب سے پہلے سیڑھیوں سے روز نیچے اترتی ہوئی نظر آئی اور بے ساختہ آدم نے ماشاء اللہ کہا تھا۔ اس کے پیچھے غزل تھی جو آج کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اسے دیکھ کر ایک وجود ضرور ٹھٹکا تھا۔ زاویار کی یادداشت اتنی بھی کمزور نہیں تھی کہ وہ اسے پہچان نہ پاتا۔ یہ وہی لڑکی تھی مزار والی، مگر یہ یہاں کیا کر رہی تھی، اور اگر یہ یہاں تھی تو وہ کہاں ہے؟ اسے اچانک بے چینی محسوس ہونے لگی، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اور جان نکلنا کسے کہتے ہیں یہ چیز سید زاویار عزیز شاہ کو آج پتہ چلی تھی، جب اس کے پیچھے ہی گھونگھٹ میں لپٹی دلہن آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا اور وہ اور کوئی نہیں، وہ وہیں تھی۔ وہ زاویار کی پہلی چاہت، پہلی محبت۔ اسے یکدم سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ساحل نے تو کہا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ کیا اس کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ اور اگر نہیں ہوئی تھی تو کیا اس کا شوہر ابان؟ اسے اپنے سر میں درد کی ایک شدت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا وہاں کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا، مگر اسے وہاں ہونا تھا، اور وہ گواہ تھا اس نکاح کا۔ یا پھر اپنی محبت کو خود کسی اور کے سپرد کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بھر کر پیچھے جا رہا تھا۔ اب اس کی نظریں اس کا یہاں کھڑے ہونا وہ سپرد کر رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بھرتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ ابان کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ ٹھہر گیا۔ وہ شادی کے جوڑے میں سچ میں ایک شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ابان اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ پلکیں جھکائے آہستہ آہستہ قدم بڑھتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ کنفیوز تھی، یہ بات وہ صاف طور پر محسوس کر سکتا تھا، یا وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو اندازہ تھا، مگر وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس نے کبھی اس کو اتنا تیار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آج جب اسے دیکھا تھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ سامنے سے آتی ہوئی کوئی لڑکی نما پری لگ رہی تھی، اور اس بات پر اس کے دل میں سکون اتر رہا تھا کہ وہ سامنے سے آتی ہوئی حسین پری اس کی تھی، صرف اس کی تھی، اور کچھ ہی پل بعد اسے ایک حلال رشتے میں ڈالنے والا تھا، اور پھر وہ مکمل طور پر اس پر حق جتا پائے گا۔ وہ سب لوگ اسے لے کر صوفے پر بٹھا چکے تھے۔ وہ بالکل ابان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابان کے چہرے کی مسکراہٹ وہ پلکیں جھکائے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ قاضی نے اجازت مانگی اور نکاح شروع کیا۔ زاویار کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھول دیے تھے۔ اس ماحول میں اسے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار، آپ ٹھیک ہیں؟ ماہی پریشانی سے اس کی طرف آئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بہت مشکل سے خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ اس کے اندر جو طوفان مچ رہا تھا وہاں پر کسی کو علم نہیں تھا۔ اپنی محبت کو خود کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اپنی محبت کو خود کسی اور کا کرتے ہوئے دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا یہ غلط ہے۔ وہ ابان کی محبت تھی، اس کی عزت بننے والی تھی، اس کی شریک حیات بننے والی تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ اس کا دل تھا جو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ قسمت نے کیا کھیل کھیلا تھا، ایک بھائی کی چاہت کو دوسرے بھائی کو دے دیا تھا۔ وہ ابان سے
سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ جب نکاح کے کلمات شروع ہوئے تو زاویار کو لگا کہ اس کے جسم سے روح نکالی گئی ہے۔ سید ابان عزیز شاہ ولد سید عزیز شاہ، آپ کا نکاح دانین مقبول صادق ولد مقبول صادق کے ساتھ کروایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ بیٹا اس دنیا میں بہت برائیاں ہیں، تم سب برائیوں کو ختم نہیں کر سکتے، مگر جن کو ختم کرنے کی تم طاقت رکھتے ہو ان کو تم ختم کرنا، اور میرا سر ہمیشہ فقر سے اونچا رکھنا۔ قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟ امی، جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے نا، میں ان سے ضرور بدلہ لوں گا۔ نہیں بیٹا، بدلہ لینے والی ذات اس رب تعالیٰ کی ہے، وہ ضرور ظالموں سے حساب لے گا اور مظلوموں کو فتح یاب کرے گا، مگر ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم اس رب تعالیٰ کی ذات کے فیصلوں پر انگلی اٹھائیں۔ قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟ تمہاری زندگی میں بھی انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی، ایک لڑکی آئے گی جو تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، جو تمہاری چاہت ہوگی، جو تمہاری محبت ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا اماں سائیں، میں کبھی کسی سے محبت نہیں کروں گا۔ بیٹا محبت پر اختیار نہیں ہوتا، جب تمہیں محبت ہوگی نا تب تمہیں احساس ہوگا کہ محبت کسی کے قابو میں نہیں ہوتی۔ قبول ہے؟ اور یہ 3 بار قبول ہے کہنے پر ابان نے الحمدللہ کہا تھا۔ پرانی باتیں یکدم اس کے دل میں طوفان کی طرح اٹھ چکی تھیں، اور یہ 3 بار قبول ہے کہنا پیچھے کھڑے ایک وجود پر آدھی قیامت ڈھا چکا تھا۔ مولوی صاحب اب دانین کی طرف بڑھے تھے۔ دانین مقبول صادق ولد مقبول صادق، آپ کا نکاح سید ابان عزیز شاہ ولد سید عزیز شاہ کے ساتھ کروایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اماں ابا، جب میں ڈاکٹر بن کر آؤں گی نا تو سب کا علاج کروں گی، پھر ہمارے گاؤں والوں کو اتنا دور جانا بھی نہیں پڑے گا۔ دیکھا نہیں ہمارے گاؤں میں کتنے لوگوں کی موت ہو چکی ہے، صرف اس وجہ سے کہ گاؤں میں ہاسپٹل نہیں ہے، مگر ایک بار میں ڈاکٹر بن جاؤں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قبول ہے؟ اور زاویار کا جسم جیسے کفن میں لپیٹا جا رہا تھا۔ ابان نے اپنے ہونٹوں سے الحمدللہ ادا کیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ دانین، میں تمہاری ساری زندگی کے اندھیروں کو ختم کر دوں گا، میں تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر دوں گا، تمہاری زندگی میں پھر کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، بھروسہ کر کے دیکھو مجھ پہ۔ ابان شاہ مر جائے گا مگر کبھی دانین کو دھوکہ نہیں دے گا۔ قبول ہے؟ اور اب زاویار کا جسم قبر میں رکھ دیا گیا تھا۔ وہ ہر ایک لفظ پر مرتا جا رہا تھا اور ابان ہر ایک الفاظ پر الحمدللہ کہہ رہا تھا۔ وہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتا وہ کم تھا۔ کیا قبول ہے؟ جس دن میں نے آپ کا نام پتہ کر لیا اس دن میں آپ سے کچھ مانگوں گا۔ ہم غریب لوگ آپ کو کیا ہی دے سکتے ہیں، آپ ہمیں بہت کچھ دے سکتی ہیں، بس اس دن کا انتظار کریں جس دن میں آپ کا نام پتہ کر کے آپ کے سامنے آؤں گا، اور پھر آپ مجھے انکار نہیں کریں گی۔ پتہ نہیں کیسے مگر آج دانین کو آخری خیال اس شخص کا آیا تھا، یعنی وہیں سردار کا بیٹا۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کو اس کا خیال کیوں آ رہا ہے، مگر بے ساختہ اسے سید زاویار عزیز شاہ کا خیال آیا تھا۔ قبول ہے؟ اور زاویار پر مٹی ڈال کر اسے دفن کر کے لوگ واپس جا چکے تھے۔ وہ مر چکا تھا، وہ مکمل طور پر مر چکا تھا۔ اتنا آسان نہیں ہوتا اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا، کوئی ہمت والا ہی ہوگا جو یہ دیکھ سکے، اور شاید سید زاویار عزیز شاہ میں وہ ہمت نہیں تھی۔ وہ مردہ قدموں سے پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ ماہی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا تو وہ اپنی مردہ آنکھوں سے اسے دیکھ کر وہیں ایک زندہ لاش بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس لڑکی کو میں نے چاہا، جس لڑکی کو میں نے اپنا بنانے کا سوچا، تو نے اسے میرا بنا دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ابان اب مکمل طور پر پرسکون تھا۔
ہر طرف مبارکبادوں کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ آدم ابان کے گلے لگا، مبارک ہو میرے بھائی، اللہ ہمیشہ خوش رکھے تم دونوں کو۔ آدم نے دل سے دعا دی تھی۔ روز بھی آگے بڑھی اور مبارکباد دینے لگی۔ ماہی روبی بھی اسے مبارکباد دے رہی تھیں۔ ابان نے محسوس کیا تھا کہ زاویار بالکل چپ ہو گیا تھا، جیسے وہ شروع میں اتنا بول رہا تھا اتنا ہی وہ چپ ہو گیا تھا۔ میرے شیر، مبارکباد نہیں دو گے مجھے؟ ابان اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگا چکا تھا۔ مبارک ہو بھائی، خیر مبارک میری جان، آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو آپ کی محبت ملی۔ ہر کسی کے نصیب میں ایسا نہیں ہوتا، ہر کسی کو اس کی محبت نہیں ملتی۔ آپ کی قسمت پر شدت سے آج پہلی بار مجھے رشک آ رہا ہے۔ وہ دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ کاش وہ سید زاویار نہ ہوتا، وہ ابان بن جاتا، وہ اس کی طرح بن جاتا تو اس کو اس کی محبت دے دی جاتی۔ زاویار نے اتنے عرصے میں کافی کوشش کی تھی کہ دانین کو دل سے نکال سکے، مگر وہ نہیں نکال پایا۔ محبت کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور محبت اتنی آسانی سے نکلی جاتی بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ وہاں پر باتوں میں مصروف تھے، مگر جب غزل کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی تو پہلے تو وہ چونکی، اور پھر روز نے اسے بتایا کہ وہ ماہی کا شوہر یعنی ابان کا بھائی ہے۔ یعنی دانین بڑی حویلی کی بہو، سرداروں کی بہو بن چکی ہے، اور ابان سب سے بڑا بیٹا تھا، تو اس کا مطلب کہ دانین بڑی حویلی کی بڑی بہو بن چکی ہے۔ واہ اللہ سائیں، بے شک تو جو فیصلے کرتا ہے ہمارے فیصلوں سے کئی گنا بہتر کرتا ہے۔ اللہ ہمیشہ خوش رکھنا میری جان کو، اس نے دل میں دعا دی تھی۔ صوفے پر بیٹھی دانی کسی اور ہی سوچ میں مبتلا تھی۔ ایک درندہ، ایک شیطان جس سے لوگ خوف کھاتے تھے، وہ سب لوگوں میں بلیک ڈیول مشہور تھا، مافیا پر راج کرنے والا ایک ڈان تھا، مگر وہ اس کے لیے کیا تھا؟ ایک مسیحا۔ وہ لوگوں کی نظر میں ایک شیطان تھا، مگر اس کے لیے ایک فرشتہ تھا جس نے اس کی عزت بچائی تھی، جو اسے اس جگہ سے لایا تھا جس جگہ کا نام لینا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے۔ وہ اس جگہ سے اسے اٹھا کر لایا تھا اور اپنی عزت بنایا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی، وہ اس کی بیوی بن چکی تھی، اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، اس کی شریک حیات بن چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے یا نہیں، اس نے اسے دل سے قبول کیا تھا یا نہیں، مگر اس وقت یہ ضروری تھا کہ وہ اس کے لیے سب کچھ تھا۔ جس نے اسے انجان دنیا میں اس کا ساتھ دیا تھا، اس کا ساتھی بنا تھا، یہ چیز سب سے بڑھ کر تھی۔ اس نے ایک بار پھر اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا اس بارے میں، اس نے ایک بار بھی اس کے کردار پر بات نہیں کی تھی، ورنہ جس جگہ سے وہ آئی تھی وہ کئی دنوں وہاں رہی تھی۔ کسی کے دل میں کچھ تو خیال آیا ہوگا، مگر اس نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اسے اس کی پاکیزگی پر اتنا ہی یقین تھا جتنا اسے خود کی ذات پر تھا۔ وہ دنیا کے لیے لاکھ برا سہی، لیکن دانی کے لیے وہ ایک اچھا انسان تھا، جس کا طریقہ غلط ہوتا مگر وہ کام صحیح کرتا تھا۔ وہ باہر سے جتنا سخت اور پتھر دکھتا، اندر سے اتنا ہی نرم اور محبت کرنے والا شخص تھا۔ یہ وہ محسوس کر چکی تھی اسی طرح ان کا سفر اب شروع ہو چکا تھا، مگر باقی کا سفر کتنا مشکل تھا اس چیز کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ وہاں پر کوئی خوش تھا تو کوئی غم میں تھا، مگر قسمت نے سب کے لیے کچھ الگ ہی سوچ رکھا تھا۔ کسی کی خوشیوں کو غم میں بدل دیا تھا، قسمت نے تو کسی کے غم کو خوشیوں میں بدلنے والی تھی، مگر کس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ تو وقت کو ہی بتانا تھا۔ اور وقت بہت بے رحم ہوتا ہے۔ وہ اس
اور یہ وقت کس کو بے رحمی کا شکار بنانے والا تھا؟ کیا ہے؟ اور اس وقت کی بے رحمی کا شکار وہاں پر سب لوگ ہونے والے تھے۔ تو ختم کرتے ہیں یہاں پہ۔ ٹائپنگ مسٹیک بہت ساری ہیں یہاں پہ۔ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اب آگے کا کیا ہے کیا نہیں ہے اس نے قبول کیا، مطلب اس کو محبت، ابھی بھی وہ کنفیوز ہے کہ اسے محبت ہے نہیں، لیکن وہ جب قبول کہہ رہی تھی کہ اس کو آخری خیال زاویار کا آیا تھا، اسے آخری خیال جو زاویار کا آیا تھا وہ کیوں آیا تھا، یہ بھی ایک سوال ہے کہ اسے اس شخص کا کیوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے زاویار، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی۔ تو اب یہی تھا، زاویار کا دل ٹوٹا تھا، اسے دکھ ہوا تھا کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کی محبت کسی اور کی، اس کے اپنے بھائی کی ہوگی، اور بیچاری ماہی کو جب یہ بات پتہ چلے گی اس کا کیا حال ہوگا کہ اس کا شوہر محبت کرتا تھا کسی اور سے، اور مطلب بہت کچھ ہوگا، ابھی بھی ہے، کافی ناول باقی ہے، مطلب آلموسٹ تو مطلب 70% کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن یہ 30% میں بھی بہت کچھ ہے۔ تو اب آگے کے جب ایپیسوڈ آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میں کوشش کروں میں بڑے ایپیسوڈ لکھ سکوں، لیکن میں اتنا ہی ایپیسوڈ لکھ سکتی ہوں کیونکہ مجھے پھر جلدی دینا بھی ہوتا ہے، لاسٹ میں مجھے سسپینس بھی چھوڑنا ہوتا ہے، اس لیے میں اسی پر ہی ایپیسوڈ اینڈ کرتی ہوں جس پر لاسٹ میں کوئی سسپینس ہو، جیسے اس میں اب ہے کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں، اور کائنات شاہ کو جو پتہ چلے گا تو کیا اب ابان گاؤں جائے گا نہیں جائے گا، یہ بھی سوال ہے، کیونکہ اب تو اس گاؤں سے اس کا تعلق بہت مضبوط ہو گیا ہے، اور بھی بہت سارے سوال ہیں تو اس کا جواب اب بعد میں پتہ چلے گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اب ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، خیال رکھیے گا سب لوگ اپنا۔